آج ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم پیغمبر تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ سب سے بڑا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چند پیغمبروں کے ماسوا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے سارے پیغمبر آئے۔ ہمارے نبی بھی انہی کی نسل سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی انہی سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور نصارہ بھی مانتے ہیں، اور مسلمان تو بہت ہی زیادہ مانتے ہیں۔ ہر نماز میں آپ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجیے، وہ راستی والے پیغمبر تھے، یعنی سچے اور راہ راست پر تھے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے فرمانبردار تھے، وہ بالکل ایک ہی طرف کے ہو رہے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے ان کو چن لیا تھا اور سیدھے راستے پر ڈال دیا تھا۔ ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبیاں دی تھی اور آخرت میں بھی۔ یہودی اور نصارہ تو ان سے بہت زیادہ قربت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ سیدھے راستے پر تھے اور تقوی والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی سفر کرتے گزری۔ آج شام میں ہے تو کل مصر میں، پھر کچھ عرصہ بعد اردن یعنی فلسطین میں، کبھی حجاز کا دورہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے عراق کا نام بابل ہی تھا، یا عراق کے ایک شہر کا نام تھا۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بہت زیادہ گمراہ تھے، ہر قسم کی اخلاقی برائیاں ان میں پائی جاتی تھی۔ آپس میں ان کا برتاؤ بھی اچھا نہیں تھا، نہایت سنگ دل تھے، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے، زندہ انسان کو آگ میں پھینک دیتے، قتل و غارت گری کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ رحیم المزاج تھے۔ رحیم المزاج کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت رحم والے تھے اور رحم دل تھے، لیکن آپ کی قوم رحم دل نہ تھی بلکہ سنگ دل اور ظالم تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے ابراہیم عمدہ نمونہ ہے، اس لیے تمہارے اندر بھی یہی صفات ہونی چاہیے، برداشت کرنے والے، صبر کرنے والے اور حوصلہ رکھنے والے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر دین دین ابراہیمی ہے۔ دین ابراہیم میں تقوی اور سچائی کی دعا کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی تھا، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دور کے رشتے کے بھائی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت پرستی سے بھی بہت زیادہ نفرت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ خود بت پرست تھے اور بت بنا کر بازار میں بیچتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے فرمایا، اے میرے ابا جان، تم بتوں کو پوجتے ہو، تم گمراہی میں پڑ چکے ہو۔ باپ نے بیٹے کی بات سن کر کہا، اے ابراہیم، کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آیا ہے یا ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہمارا اور تمہارا رب وہی ہے جس نے زمین اور آسمان بنایا۔ پھر فرمایا، اے میرے ابا جان، تم ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ کچھ سنے اور نہ کچھ دیکھے، نہ تمہارے کچھ کام آ سکے؟ اے میرے ابا جان، میرے پاس ایسا علم پہنچا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا ہے، تم میرے کہنے پر چلو، تم کو سیدھا راستہ بتلاؤں گا۔ اے میرے ابا جان، تم شیطان کی پرستش نہ کرو، شیطان رحمان کا نافرمانی کرنے والا ہے۔ اے میرے ابا جان، میں اندیشہ کرتا ہوں کہ تم پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ پڑے، پھر تم شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔ باپ نے جواب دیا، کیا تم میرے معبودوں سے پھرے ہوئے ہو؟ باپ نے پھر کہا، ابراہیم، اگر تم باز نہ آئے تو میں تم کو پتھروں سے سنگسار کر دوں گا، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے کنارہ کر جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی زبانی یہ الفاظ سن کر کہا، میں سلام کرتا ہوں اور اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی درخواست کروں گا، بے شک اللہ مجھ پر مہربان ہے۔ اب میں جا رہا ہوں، اپنے رب کی عبادت کروں گا، اپنے رب کی عبادت سے محروم نہ رہوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام رخصت ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہمارا اور تمہارا رب وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اے قوم، تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت کو پوج رہے ہو، نہ تو ان میں یہ طاقت ہے کہ یہ نقصان پہنچائیں، نہ فائدہ ہی پہنچا سکتے ہیں۔ قوم نے کہا، ہم اپنے باپ دادا کے راستے پر چل رہے ہیں، ہم نے ان کو بھی اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بولے، رب وہی ہے جس نے مجھ کو اور تم سب کو پیدا کیا، وہی رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھ کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام پر ایک دور ایسا بھی گزرا جو سراسر آزمائشی تھا۔ آپ علیہ السلام نے
खुद को भी अपनी अक्ल फहम से काम लिया। आप अलैहिस्सलाम ने गौर करना शुरू किया कि कौम बुतों के अलावा चाँद, सूरज और सितारों को क्यों अपना माबूद समझती है, जबकि ये सब ज़वाले पजीर हैं। एक मर्तबा आप अलैहिस्सलाम ने रात को सितारे देखे तो ख्याल किया ये रब हो सकते हैं। फिर कहा ये मेरा रब है। जब गायब हो गए तो फरमाया कि ये गुरूब हो जाने वालों में से मैं मोहब्बत नहीं रखता। जब चाँद को चमकता हुआ पाया तो फरमाया कि ये मेरा रब है। जब वो भी ओझल हो गया तो फरमाया कि अगर मुझको मेरा रब हिदायत ना करता तो मैं गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊं। जब आफताब को देखा तो फरमाया कि ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। जब वो भी गुरूब हो गया तो फरमाया ए कौम, बेशक मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूँ। मैं अपना रुख उस जात की तरफ करता हूँ जिसने आसमानों और जमीनों को पैदा किया। मैं सीधे रास्ते पर हूँ, शिर्क करने वालों में से नहीं। उसका मतलब ये है कि आप अलैहिस्सलाम ने किसी के बताए हुए तरीके या बाप दादा के तरीके जो करते रहे उन पर अमल नहीं किया, बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने अपनी अकल सलीम से काम लेते हुए गौर फिक्र करना शुरू किया। अंधी तकलीद नहीं की। अल्लाह की रहमत भी शामिल रही। शहर बाबिल की रवायात के मुताबिक वहाँ हर साल मेला लगा करता था। मेले में लोग तिजारती सामान ले जाकर फरोख्त करते थे। वहाँ बुत भी फरोख्त होते, जरूरत की तमाम चीजें मिल जाती, इसलिए लोग मेले में जाते। वहाँ तफरीह का सामान भी था। लोग रंगरलियां मनाते, सैर तफरीह करते। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हर तरफ के लोग मेले में जमा हुए, खरीदो फरोख्त हो रही थी कि अचानक किसी के चूल्हे से चिंगारी उड़ी, आग लग गई, हर शे जलकर भस्म हो गई, बुत भी जलकर राख हो गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये मंजर देखकर कहा कि ये बुत अपने आप को आग से नहीं बचा सके तो ये किस तरह माबूद कहलाने लगे। मामूल के मुताबिक दूसरे साल भी मेला लगा। तमाम लोग मेले में जाने की तैयारियां करने लगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी हर साल मेले में जाया करते थे, लेकिन अब की साल उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। बोले कि मेले में जब तमाम लोग चले जाएं तो मैं उन झूठे माबूदों की खबर लेता हूँ। सब मेले में चले गए। मैदान खाली था, बुत खाने के आसपास भी कोई नहीं था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ये एक बहुत ही अच्छा मौका था। वो बुत खाने में घुसे और तमाम बुतों को तोड़कर चकनाचूर कर दिया, मां सिवाय बड़े बुत के। बड़े बुत को हाथ नहीं लगाया, उसे सही सालिम रहने दिया। उसके कंधे पर कुल्हाड़ा रख दिया जिससे बुतों को तोड़ा था। जब लोग मेले से वापस आए तो बुत खाने में दाखिल हुए।